بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے اور آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم قدم با قدم۔ اسلام سے قبل عرب میں کچھ آزاد ریاستیں تھیں، اب ہم ان کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ جزیرہ عرب کا اکثر حصہ ریگستانوں، لق و دق صحراؤں اور خشک پہاڑوں سے عبارت ہے، جہاں گنتی کے چند شہر بھی آباد تھے۔ وہاں کے باشندوں کی اکثریت بادہ نشین تھی، لیکن جزیرے کے جنوب مشرق اور شمال مغرب میں منظم حکومتیں بھی قائم تھیں۔ یہاں کے سردار کو ملک یعنی بادشاہ کہا جاتا تھا، اور اسے وہی اختیارات حاصل تھے جو ایک آزاد ملک کے فرمانروا کے ہوتے ہیں۔ اس وقت دو عالمی حکومتیں تھیں جنہوں نے تمام دنیا پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر رکھا تھا۔ ایک مشرق میں تھی، جہاں ساسانی خاندان حکمران تھا، جس کو کسریٰ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور ایران اور اس کے ارد گرد کے علاقے بلا واسطہ کسریٰ ایران کے باج گزار تھے، اور ساسانی مملکت کے باقاعدہ صوبے بھی شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح مغرب میں رومن مملکت تھی کہ جس کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ مغربی تمدن نے دنیا کا اکثر حصہ ان کے زیر نگین تھا۔ جزیرہ عرب کے مشرق میں جو عربی مملکت تھی، اسے ہمیشہ ایران کی حمایت اور سرپرستی حاصل رہی۔ اسی طرح شمال مغرب میں عربوں کی جو سلطنت تھی، اس کی سرحدیں مملکت روم سے ملتی تھیں، اور اس عربی سلطنت کو کیسر روم کی حمایت اور سرپرستی حاصل تھی۔ ان تعلقات سے دونوں مستفید ہوتے تھے۔ اگر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہوتا تو کسریٰ ان کی امداد کرتا۔ اگر ایرانی علاقوں پر عرب کے آزاد قبائل لوٹ مار کے لیے حملہ کرتے یا ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے تو اس عربی ممالک کے سربراہ ان حملوں کو روکتے تھے۔ اسی طرح مغرب میں جو عرب مملکتیں تھیں، وہ بھی ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کیا کرتی تھیں۔ یہ مملکتیں اگرچہ آزاد تھیں، مگر ان بڑی مملکتوں کی محتاج بھی تھیں۔ اب یہاں ہم ان مملکتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اسلام سے قبل جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں قائم تھیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے قارئین کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے سیاسی حالات کیا تھے۔ عرب کے جنوب مشرقی علاقے میں جو سلطنتیں تھیں، ان میں سے یہ تین سلطنتیں بہت مشہور ہیں: معین، سبا اور حمیر۔ ان کے علاوہ حضر موت کے علاقے میں بھی قبیلہ کندہ کی سلطنت تھی، جہاں کندہ کے بادشاہ حکمران تھے۔ سلطنت معین سب سے قدیم مملکت معین ہے۔ گلیزر اور کئی دوسرے محققین کی یہی تحقیق ہے کہ معین کی حکومت کا زمانہ حکومت سبا کے زمانے سے پہلے تھا۔ یونان کے قدیم مورخین نے نہ اس سلطنت کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی اس کے بادشاہوں کے نام تحریر کیے ہیں، لیکن ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے بعد ایسے کھنڈرات اور ان کھنڈرات میں ایسی تحریریں دریافت کی ہیں کہ جن سے معین کی مملکت اور ان کے سلاطین کے ناموں کا پتہ چلتا ہے۔ ابتدا میں یہ مملکت سبا اور قطبان کے شمال میں واقع تھی۔ حضر موت اس کے مشرق میں تھا۔ اس کے دارالحکومت کا نام القرن تھا۔ بعد میں اس کی توسیع ہوئی، اور معین جو سلطنت ہے وہ قطبان، حضر موت اور اقلیم بلخ کے علاقوں پر مشتمل ہو گئی۔ ہمدانی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا مرکز جوف ارحب کا نشیبی علاقہ ہے، اور اس وقت یہ اجڑے ہوئے کھنڈرات کا ایک مجموعہ ہے۔ منطقہ جوف میں اب بھی ایک جگہ ہے جو معین کے نام سے معروف ہے۔ جوف خلیفی، جو کہ آثار قدیمہ کا ایک ماہر تھا، وہ کہتا ہے کہ منطقہ جوف میں جو کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں، جزیرہ عرب میں دریافت ہونے والے تمام کھنڈرات سے زیادہ پرانے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے وہ کھنڈرات بہت اہم ہیں، جو اب بھی معین اور معارب کے نام سے مشہور ہیں، اور دریافت ہونے والے نقوش سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ملوکیت کا انتظام تھا، یعنی باپ کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوتا تھا،
اور کبھی کبھی 2 بیٹے مل کر حکومت کرتے تھے، لیکن یہاں ملوکیت جو ہے وہ آمریت سے آزاد تھی۔ اگرچہ عملی طور پر تمام اختیار کا مرکز بادشاہ ہوا کرتا تھا، لیکن امور سلطنت کو طے کرنے میں وہ شاہی خاندان کے بزرگوں اور اپنے دین کے لوگوں اور مختلف قبائل کے سرداروں اور بڑے شہروں کے جو رؤساء تھے ان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے فیصلے کو ایک حکم کی صورت میں صادر کرتے تھے۔ ابتدا میں ان کے معبودوں کے نام ہوتے، پھر بادشاہ کا نام ذکر کیا جاتا، پھر حکم لکھا جاتا تھا۔ آثار قدیمہ میں سے جو تحریریں دریافت ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شہر کی اپنی ایک خاص حکومت ہوتی تھی، ان کا ایک خاص معبود بھی ہوتا تھا، اور اس کی مخصوص مذہبی مجلس بھی ہوا کرتی تھی جن کے باہمی مشورے سے امور طے پاتے تھے۔ ہر شہر کی الگ الگ مجلس شورا ہوا کرتی تھی جو جنگ اور امن کے حالات میں انتظام کرتی۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرے۔ اس طرح ہر قبیلے کا الگ الگ ایک ہال ہوتا تھا جس میں وہ اکٹھے ملکی حالات پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اس عمارت کو مزود کہا جاتا تھا۔ اس کی وہی حیثیت تھی جو اہل مکہ کے نزدیک دارالندوہ کی تھی۔ معین کی مملکت میں کئی اضلاع بھی تھے اور ہر ضلع کا والی بادشاہ کا مقرر کردہ نائب رئیس ہوا کرتا تھا جسے وہ الکبیر کہا کرتے تھے۔ اس حکومت کے ذرائع آمدن وہ ٹیکس تھے جو حکومت زمین داروں اور اہل تجارت پر عائد کرتی تھی، اور ان ٹیکسوں کو قوم کے بزرگ جمع کیا کرتے تھے۔ عبادت گاہوں کے لیے الگ ٹیکس عوام کو ادا کرنا پڑتے تھے۔ ہر معبد کے ساتھ مزروع اراضی کے وسیع رقبے ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے مخصوص خداؤں کی خدمت میں جو قیمتی نذرانے پیش کیے جاتے وہ ان عبادت گاہوں کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھے۔ جب کوئی شخص بیماری سے شفا یاب ہوتا یا کوئی مسافر سلامت گھر واپس آتا یا جنگی مارکوں سے جو سپاہی یا قائد زندہ بچ کر لوٹتا تو وہ لوگ اپنے ان خداؤں کو نذرانے پیش کرتے۔ ایسے زمیندار کہ جن کے ہاں معمول سے زیادہ غلہ پیدا ہوتا یا کسی تاجر کو توقع سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تو وہ بھی اپنی آمدن سے نذرانہ پیش کرتا۔ ان نذرانوں کا باقاعدہ ایک رجسٹر میں اندراج ہوتا جس میں دینے والے کا نام، جن بتوں کے لیے اس نے نذرانہ دیا ہے اس بت کا نام، عبادت گاہ کا نام اور جس وجہ سے یہ نذرانہ پیش کیا ہے، یہ تمام چیزیں قلم بند کی جاتی تھیں۔ جن عبادت گاہوں کے خزانوں میں کثیر دولت اور وافر غلہ جمع ہو جاتا، پھر ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی تھیں۔ رفاہ عام کے لیے عمارتوں کی تعمیر، مثلاً مدرسے، سرائیں، ہسپتال وغیرہ، شہروں کی فصیلوں کو مستحکم رکھنا، حکومت پر اگر کوئی مشکل وقت آ پڑے تو اس کی مالی امداد کرنا، ان عبادت گاہوں کے منتظمین پر لازمی ہوتا۔ معابد کی آمدنی کے جتنے ذرائع تھے وہ حکومت کے ٹیکسوں سے مستثنیٰ تھے۔ ان معابد میں بخور، لبان، دیگر عطریات کے جو ذخائر جمع ہوتے تھے، پہلے ان سے اس معبد کی ضروریات پوری کی جاتی۔ مختلف تہواروں اور مذہبی شعائر کے موقع پر ان بخور کو جلا کر ساری فضا کو خوشبودار بنایا جاتا۔ اس کے بعد بھی کوئی چیز بچ جاتی تو اس کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا۔ اگر باقی ماندہ اشیاء کی مقدار بہت زیادہ ہوتی تو انہیں بیرون ملک برآمد کیا جاتا تھا۔ ان کی مذہبی زندگی کیا تھی؟ ہر شہر میں ایک عبادت گاہ ہوتی۔ بڑے شہروں میں کئی عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی اور ہر عبادت گاہ کو کسی خدا کے نام سے مختص کیا جاتا۔ ان تحریروں سے ان کے خداؤں کے مندرجہ ذیل نام معلوم ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا خدا اشتر یا اشتار تھا۔ یہ زہرہ ستارے کا مجسمہ تھا۔ ود اور نکراہ ان کے 2 اور خدا تھے۔ ود قمر کا، نکراہ شمس کا مجسمہ تھا۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی اور معبود بھی تھے جن کے سامنے یہ خود ناشناس سجدہ ریز ہوتے۔ معین کے بادشاہوں کی حکومت کی مدت 1200 سے 550 قبل مسیح تک ہے۔ یہ عمالقہ عراق کی نسل سے تھے۔ قبیلہ معین نے بھی دوسرے قبائل کے ساتھ عراق سے نقل مکانی کی تھی اور ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ متمدن زندگی بسر کر سکیں۔
چلتے چلتے یمن کے منطقہ جوف میں پہنچے، وہاں انہوں نے محلات اور حکومت کے دفاتر تعمیر کیے۔ اس قبیلے کے لوگوں کا اہم پیشہ تجارت تھا، حکومت بھی ان کی سرپرستی کرتی تھی۔ خلیج فارس سے لے کر بحر احمر تک کے ساحل کے ساتھ ساتھ بلاد حجاز تک ان کی تجارتی کوٹھیاں قائم تھیں، بلکہ وادی القریٰ، صفا اور حوران تک ان کی تجارتی سرگرمیوں کا حلقہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کی جنوبی بندرگاہوں سے مال لے کر جزیرے کے درمیانی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے شمال کی تک لے جاتے تھے۔ ان کی اہم تجارت جنوب مشرقی ایشیا سے درآمد شدہ قیمتی پارچات، مصنوعات، گرم مسالوں اور بخور پر مشتمل تھی۔ بخور کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اہل مصر اپنے ان گنت معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کثیر التعداد مندروں میں اسے جلایا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں مملکت معین سیاسی طور پر طاقتور بھی تھی اور معاشی طور پر خوشحال بھی۔ سلطنت معین کے حکمرانوں کو جنگ و جدال اور فتوحات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی ساری توجہ اپنی تجارت کو ترقی دینے اور اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر مرکوز رہی۔ دور دراز علاقوں میں بھی جو آثار ملے ہیں، وہاں بھی معینی مملکت کے سکے اور ایسی شہادتیں پائی گئی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تجارتی سرگرمیوں کا دائرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یمن کے عام باشندے یعرب بن قحطان کی اولاد سے تھے، لیکن قبیلہ معین قحطان کی اولاد سے نہیں تھا، بلکہ یہ عراق میں بسنے والے عمالقہ کی نسل سے تھا۔ جب دوسرے قبائل بعض سیاسی حالات کے پیش نظر عراق کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو یہ قبیلہ بھی ایک ایسے وطن کی تلاش میں نکلا جہاں وہ امن و امان سے اپنی زندگی بسر کر سکے اور اپنی تجارتی اور کاروباری امور کو بام عروج تک پہنچا سکے۔ چنانچہ انہوں نے یمن کے منطقہ جوف کو اپنی رہائش کے لیے پسند کیا۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔